اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الکافرون۔ اس ویڈیو لیسن میں آپ سیکھیں گے سورۃ الکافرون کا تعارف، سورۃ الکافرون کا مرکزی خیال، سورۃ الکافرون کا بامحاورہ ترجمہ اور فہم، سورۃ الکافرون کا بامحاورہ ترجمہ کا امتحان دینے کے قابل ہو جائیں گے۔ سورۃ الکافرون کے منتخب الفاظ کے معنی جان جائیں گے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں نبی آخر الزمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کو متنبہ کیا کہ اے کافرو، مسلمان کبھی کافروں کے بتوں کی عبادت نہیں کریں گے، مسلمان کبھی کافروں کے بتوں کو خدا نہیں مانیں گے۔ اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورۃ الکافرون رکھا گیا۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں کوئی دعا سکھائیے جو ہم سونے سے پہلے پڑھیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا سورۃ الکافرون پڑھ لیا کرو۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سورۃ الکافرون پڑھنے کی تلقین فرمائی، فرمایا یہ شرک سے بیزاری کا اعلان ہے۔ کفار مکہ جب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر جسمانی تشدد کو زبانی اور جسمانی تشدد کے ذریعے روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مشن سے نہیں رکے، تو انہوں نے ایک سودے بازی کی پیشکش کی۔ انہوں نے کہا کہ 1 سال ہم آپ کے اللہ عز و جل کی عبادت کرتے ہیں اور 1 سال آپ ہمارے بتوں کی عبادت کریں۔ تو اس کے جواب میں یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت میں بت پرستی سے صاف انکار فرما دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سورت کافروں کو سنائی تو وہ اس بات سے مایوس ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی آپ یعنی ان کافروں کی بات مان جائیں گے۔ سورۃ الکافرون کا مرکزی خیال یہ ہے کہ کفار کو توحید کی دعوت دینا اور بت پرستی کا انکار کرنا۔ اس صورت میں اللہ عز و جل نے اپنے پیارے محبوب حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے کفار کو یہ دعوت دی کہ وہ صرف ایک اللہ عز و جل کو معبود مانے، ایک اللہ عز و جل کی عبادت کریں، بت پرستی سے انکار کریں اور شرک کا صاف انکار کریں، جیسا کہ اللہ عز و جل نے حکم دیا۔ سورۃ الکافرون میں 2 ٹوک الفاظ میں فرما دیا گیا کہ کفر اور ایمان کے درمیان کوئی مصالحت قابل قبول نہیں جو حق اور باطل کے درمیان فرق کو ختم کر دے۔ البتہ قرآن مجید کی دوسری آیات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ شریعت کی حدود میں میل جول رکھا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ معاہدہ کیا جا سکتا ہے، خرید و فروخت کی جا سکتی ہے، جیسا کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کی سیرت سے معلوم ہوتا ہے۔ اس صورت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اسلام میں اللہ عز و جل کے علاوہ کسی کی عبادت کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ عز و جل کی ذات ہے۔ کسی کی حقیقی طور پہ یا مجازی طور پہ کسی لحاظ سے عبادت نہیں ہو سکتی مگر یہ کہ اللہ عز و جل کی۔ اللہ عز و جل کے علاوہ کسی کی عبادت کرنا شرک ہے، اور تمام انبیاء علیہ السلام کے نزدیک شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ سورۃ الکافرون مکیہ، سورۃ الکافرون مکی ہے، آیاتها 6، اس کی 6 آیات ہیں، ورکوعها 1،
اس کا ایک رکوع ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، قل فعل امر کا صیغہ ہے، امپیرٹیو سینٹینس ہے جس کا معنی ہے فرما دیجیے۔ قل اے نبی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، فرما دیجئے یا ایھا الکافرون، اے کافرو۔ کافرون اس کے آخر پہ واو نون ہے، اس سے پہلے واو سے پہلے جو پیش ہے، تو یہ جو واو نون، اس کو واو نون جمع کی کہتے ہیں، یہ نشانی ہے جمع کی۔ کافر واحد، کافرون جمع، کافروں۔ قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، لا اس کا معنی ہے نہیں، اعبد میں عبادت کرتا، ما جس کی، تعبدون تم عبادت کرتے ہو۔ عربی زبان میں جب بھی کسی لفظ کے شروع میں حمزہ آتا ہے تو بعض اوقات اس کا معنی میں ہوتا ہے، اس کا معنی انا یعنی میں، آئی ایم۔ ان اعبد میں عبادت کرتا ہوں، اعبد میں عبادت کرتا ہوں، اکتب میں لکھتا ہوں، اجلس میں بیٹھتا ہوں۔ ما جو یہاں پہ جو ما موصولہ ہے، اس موصول ہے تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو، ما تعبدون جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ ولا انتم، وا کا معنی ہوتا ہے اور، لا کا معنی ہوتا ہے نہیں، انتم تم، عابدون عبادت کرنے والے، عابد کا معنی ہوتا ہے عبادت کرنے والا، اور آخر پہ واو نون لگا ہے تو یہ عابد کی جمع بن گئی عابدون۔ ولا انتم عابدون، اور تم عبادت کرنے والے نہیں ہو، ما اعبد جس کی میں عبادت کرتا ہوں، اعبد میں عبادت کرتا ہوں، میں پوجتا ہوں، جس کی میں عبادت کرتا ہوں تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہو۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، واو زبر وا، اس کا معنی ہوتا ہے اور، لا نہیں، عابدن، عابدن فاعل کے وزن پہ ہے عبادت کرنے والا۔ ولا انا، انا کا معنی ہوتا ہے میں، انا میں، انتا تو، انا میں، عابدن، عابدن فاعل کے وزن پہ ہے، اس کا معنی ہوگا عبادت کرنے والا۔ ولا اور نہیں، انا میں، عابدن عبادت کرنے والا، اور میں عبادت کرنے والا نہیں ہوں، ما جس کی، یہاں ما موصولہ ہے جس کا معنی ہے جو جس، تو یہاں اس کا معنی بنے گا جس، ما عبدتم جس کی تم عبادت کی، عبدتم یہ ماضی کا صیغہ ہے۔ یاد رکھیں جب بھی کسی لفظ کے اینڈ کے اوپر تم آئے تو اس کا ترجمہ ماضی میں کرنا ہوتا ہے اور جمع کے ساتھ اور مخاطب کے ساتھ۔ عبدتم یعنی تم نے عبادت کی، میں اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم نے عبادت کی۔ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، واو زبر وا، اس کا معنی ہوتا ہے اور، لا نہیں، انتم، انتا کا معنی ہوتا ہے تو ایک بندہ، انتم تم سب بندے، تم سب لوگ۔ عابدن کی جمع ہے عابدون، عابدن کی جمع ہے عابدون، عابد کے آخر پہ واو نون لگا دیا جائے تو یہ جمع بن جاتا ہے عابدون۔ اور تم
आबिद का मैन होता है इबादत करने वाला, आबिदूना इबादत करने वाले, वला अंतुम आबिदून और तुम लोग इबादत करने वाले नहीं हो। मा आबुद, मा जिसका मैना है जो, यहाँ पे भी मा मौसूला है। आबुद जिसकी मैं इबादत करता हूँ, तुम उसकी इबादत करने वाले नहीं हो। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, लाम ज़बर का मैन होता है के लिए, कुम मैन होता है तुम्हारे, दीन में न दीन, कुम में न तुम्हारा। लकुम दीनुकुम तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, वलिया दीन ली के लिए या मेरे, और मेरे लिए मेरा दीन। ज़ख़ीरा कुरानी अल्फाज, कुल आप फरमा दीजिए, आप कह दीजिए, ला नहीं, मा मौसूला है जिसका मैंने है जो जिस, तुम आपको बताया कि अंता वाहिद है, तुम जमा यानी तुम सब लोग। अना मैं, आबिदुन ये फाइल के वजन पे लफ्ज है, आबिदुन इबादत करने वाला, कातिबुन किताबत करने वाला, फाइलुन अमल करने वाला, नासिरुन मदद करने वाला, आबिदुन अब्द से निकला है, आबिदुन इसका मैना है इबादत करने वाला। अबुद मैं इबादत करता हूँ, ये फेल मुजारे का सीगा है, इसका तर्जुमा फिलहाल में होगा अबुद मैं इबादत करता हूँ, अबुदु मैं इबादत करता हूँ। लकुम लम्ज़ बला के लिए, कुम तुम्हारे, लकुम तुम्हारे लिए, लिया ली के लिए या मेरे, लिया मेरे लिए, दीनु कुम दीन में न दीन, कुम में न तुम्हारा, दीन कुम तुम्हारा दीन। मश्क दुरुस्त जवाब की निशानदेही करें। बुत परस्ती का इनकार कौन सी सूरत में है? सूरतुल काफिरून। सूरतुल काफिरून में बेजारी का ऐलान है, किससे? शिरक से। अल्लाह ताला के अलावा किसी की इबादत करना, इसको क्या कहते हैं? शिरक। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरतुल काफिरून पढ़ने की तलकीन फरमाई, कब? सोने से पहले। किसी को भी इजाजत नहीं है गैरुल्लाह की इबादत करने की। मुख्तसर जवाब दीजिए, वीडियो को रिपीट करिए और अपने ज़हन को फ्रेश कीजिए, इंशाअल्लाह आपको इन सवालों के जवाब आ जाएंगे। 10 ज़ैल कुरानी अल्फाज के मानी लिखिए। कुल बता दें जी, फरमा दीजिए। अबुद मैं इबादत करता हूँ, माँ यहाँ माँ मौसूला है जिसका माना है जो जिस, अंतुम अंता की जमा है अंतुम जिसका माना है तुम सब, आबिदुन माना क्या होगा? इबादत करने वाला, अना मैं। 10 ज़ैल कुरानी आयात का बा मुहावरा तर्जमा लिखे। बा मुहावरा तर्जमा क्या होता है? मुकम्मल सलीस जो तर्जमा होता है उसको बा मुहावरा तर्जमा कहते हैं। कुल या अय्युहल काफिरून, ए महबूब फरमा दीजिए कि ए काफिरो, ला अअबुदु मा तअबुदून, मैं इबादत नहीं करता हूँ जिनकी तुम इबादत करते हो, वला अंतुम आबिदून मा अअबुद, और तुम इबादत करने वाले नहीं और जिसकी मैं इबादत करता हूँ। लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए, मेरा दीन मेरे लिए। तफसीली जवाब, ये भी वीडियो रिपीट करें, आपको इसमें जवाब मिल जाएंगे। दीन इस्लाम में गैर मुस्लिमों से ताल्लुकात रखना दुरुस्त है या नहीं? तो इसमें यह कायदा, यह कुलिया है कि दीनी मामलात को कुफार के दीनी मामलात के साथ खल्त मल्त नहीं होने दिया जाएगा। जहाँ पे कुफार के साथ ताल्लुक की वजह से दीन में हर्ज आएगा तो फिर उस ताल्लुक को छोड़ दिया जाएगा। उस सूरत में कुफार से ताल्लुक कायम नहीं किया जाएगा। दुनियावी तौर पे जो है ख़रीद फरोख्त के मामले में, ऐसे मुख्तलिफ चीज़ों में ताल्लुकात रखे जा सकते हैं, लेकिन जब दीन बिगड़ने का मसला हो, ईमान के बिगड़ने का मसला हो, तो उस वक्त कुफार से ताल्लुकात की इजाज़त नहीं होगी। अक़लियतों के हुकूक, अक़लियत वो होते हैं जहाँ पे मुसलमानों की तादाद ज़्यादा हो और जो काफिर रहते हैं थोड़े से होते हैं, उनको अक़लियत कहते हैं। याद रखिए, जो वो काफिर जो मुसलमान मुल्क में हैं, वो काफिर जो काफिरों के मुल्क में हैं, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है।
جو مسلمانوں کے ملک میں ہوتے ہیں وہ مسلمان حکومت کو ٹیکس دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمان حکومت کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ان کی جان کی، مال کی، عزت کی حفاظت کرے۔ تو جو مسلمانوں کو ٹیکس دے کے ان کے ملک میں کافر رہتے ہیں، ان کے حقوق اسلام نے بیان کیے، تو ان کے حقوق ادا کرنے ضروری ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے بھی اور کافروں کے بھی حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اس صورت سے ہمیں چند باتیں معلوم ہوئیں۔ کفار سے دینی سلوک کرنا حرام ہے، تو بعض صورتوں میں تو کفر بن جاتا ہے۔ کفار کے بتوں یا ان کے مذہبی ایام کو قابل تعظیم سمجھتے ہوئے ان کی تعظیم کرنا کفر ہے۔ مومن کے دل میں کفار کی ہیبت نہیں ہونی چاہیے۔ کفار کو شرعی عذر کے بغیر اچھے القاب سے یاد نہ کیا جائے۔ کافروں کو بوقت ضرورت موقع محل کی نسبت سے کافر کو کافر کہنا جائز، بلکہ اسلوب قرآن کے عین مطابق ہے۔ اس صورت سے معلوم ہوا انسان دنیوی معاملات میں نرم لیکن دین کے معاملات میں مضبوط اور سخت ہونا چاہیے، تاکہ کفار اس سے مایوس ہو جائیں۔